بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، وفاقی دارالحکومت جب سے اسلام آباد بنا ہے یہاں پہ 3 ہاسپٹل ہیں اور ابھی تک 3 ہی ہیں. سرکاری ہاسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں. پمز وہ بھی اب اوور لوڈڈ ہے، پولی کلینک وہ بھی اوور لوڈڈ ہے، اور اس کے علاوہ سی ڈی اے ہاسپٹل، وہاں بھی سی ڈی اے کے اپنے ملازمین بھی، پرائیویٹ بھی، کل ملا کے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. لیکن کم وسائل میں بہترین کام کرنا، یہ اگر چاہیں ہمارے آفیسران، ہمارے ڈاکٹر حضرات تو کر سکتے ہیں. حال ہی میں ہمارے جناب ڈاکٹر فضل مولا صاحب، جو پہلے پمز میں بھی رہے ہیں ای ڈی، اس کے علاوہ وہ نرم میں بھی ای ڈی رہے ہیں، اب سی ڈی اے کی قسمت جاگی ہے تو ڈاکٹر فضل مولا صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اور ڈاکٹر فضل مولا صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف کام کرنے کا نہ صرف ہنر جانتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پبلک کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہاں پہ سی ڈی اے میں آ کے انہوں نے، حالانکہ پہلے بھی یہ اسی طرح سی ڈی اے ہاسپٹل تھا، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے جو بہترین کام کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا اور 15 دن کے اندر یہ فیسیلیٹیشن مکمل کیا گیا اور اس پہ ٹوٹل لاگت آئی ہے 70 لاکھ روپیہ. اور ناظرین، بہترین کام یہ ہے کہ جو فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا اس میں عورتوں کے لیے الگ سے کاؤنٹر بنائے گئے ہیں، بوڑھے جو لوگ ہیں ان کے لیے الگ بنائے گئے ہیں، اور نوجوان جو ہیں ان کے لیے الگ بنائے گئے ہیں. یعنی یہ ایک بہترین سہولت ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک طویل ٹائم کے لیے، وقت کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، بلکہ بالکل نادرا کی طرح یا انٹرنیشنل معیار کے مطابق جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے. جب آپ کا ٹوکن نمبر آپ جا کے وہاں پہ لے سکتے ہیں. اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو وہاں پہ جو مشین لگی ہو بالکل بینکوں کی طرح، آپ اپنا رجسٹر وہاں سے ٹوکن لیں گے تو وہاں سے اسپیکر میں آپ کو پکارا جائے گا تو آپ جا کے اپنی میڈیسن لے لیں گے. اور پھر اسی طریقے سے رجسٹریشن نمبر ہے، آپ اپنا ٹوکن لے لیں گے اور آپ کو پکارا جائے گا تو آپ اپنے مطلوبہ کاؤنٹر پہ چلے جائیں گے. اور اس میں زبردست بات یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں وہ باعزت طریقے سے آپ کو وہاں بیٹھے نظر آئیں گے. اور پہلی تو بات یہ ہے کہ چونکہ ان کا جب سے الگ سے کاؤنٹر بنا ہے، بہت کم سینئر سٹیزن آتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ وہاں پہ ان کا معاملہ جو ہے درست کر کے ان کو گھر لوٹا دیا جاتا ہے. اور جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے، خواتین بھی باعزت طریقے سے وہاں پہ بیٹھتی ہیں، اور نوجوان بھی جو دیگر ملازمین آتے ہیں وہ بھی باعزت طریقے سے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. پورے ہال کے اندر جو ہے وہ چلر لگائے گئے ہیں تاکہ نہ تو آنے والوں کو گرمی محسوس ہو اور نہ ہی وہ اس کا جو ٹائم ویٹنگ ہے اس کی شدت کا، حدت کا وہ شکار ہوں. اور پھر ان کو وقت پاس کرنے کے لیے وہاں پہ 2 بڑی ایل سی ڈیز بھی لگائی گئی ہیں تاکہ وہ اس دوران جب تک کہ ان کا ٹوکن نمبر آئے تو وہ ملکی حالات سے بھی باخبر وہاں پہ ہوتے رہیں اور نیوز چینل وہ دیکھتے رہیں. تو یہ ایک بہترین کام ہے. اور اس کے علاوہ جناب فضل مولا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لیبارٹری کا پہ بھی کام وہاں پہ شروع کروا دیا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ یہ لیبارٹری جو ہے وہ صرف 15 لاکھ روپے میں بنے گی. البتہ اس میں جو مشینیں آئیں گی وہ تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کی ہوں گی. اور مشینیں جو یہاں پہ لگیں گی اس کے بعد جو قیمتی ترین، جو مہنگی ترین جو ٹیسٹ ہیں وہ سی ڈی اے ہاسپٹل سے ہو سکیں گے. تو ناظرین، سی ڈی اے کے جو ملازمین، چونکہ ان کے لیے یہ فری ہے ہاسپٹل، ان کے لیے تو یہ بڑی خوشخبری ہے کہ جو مہنگے ترین ٹیسٹ ہیں ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے وہ یہاں سے فری ہوں گے. تو یہ ان کا جناب فضل مولا صاحب کا کہنا تھا کہ یہ لیبارٹری جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ کام جاری ہے اور یہ بھی 8-10 دن میں مکمل ہو جائے گی. تو ناظرین، یہ ہیں وہ ڈاکٹر فضل مولا صاحب جنہوں نے یہ کام زبردست طریقے سے کیا ہے اور پورے شہر میں بڑی ان کو داد مل رہی ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فضل مولا صاحب کو نیکی راس کم ہی آتی ہے. اس سے پہلے جب وہ ای ڈی پمز تھے تو اس وقت وہاں پہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی تھی، تو انہوں نے بیرون ملک اپنے دوستوں کو یہ کہا تھا کہ ہمیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. تقریباً 5 کروڑ روپے کے وینٹیلیٹر ہمارے پاکستانیوں نے بیرون ملک سے عطیہ کیے تھے. لیکن وہاں پہ جو پمز کا کرپٹ مافیا ہے وہ جناب فضل مولا صاحب کے خلاف ہو گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ قومی خزانے کے ذریعے منگوائے جاتے تو اس میں اچھی خاصی وہ کمیشن کما سکتے تھے اور اچھا خاصی دیڑ لگ سکتی تھی. لیکن ڈاکٹر فضل مولا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو ایک چیز فری مل رہی ہے اور لوگ کار ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے ادارے کو دے رہے ہیں تو اس کا قومی خزانے پہ بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ وہاں پہ ایک پراپوگنڈا کیا گیا، ان کے اوپر بے بنیاد الزام لگائے گئے. پھر یہ معاملہ جو ہے اس حد تک گیا کہ کرپٹ مافیا نے ان کو یہاں سے اسلام آباد بدر کروا دیا تھا. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور پھر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جب پوری تحقیقات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ
جناب فضل مولا صاحب جو ہیں در حقیقت اسلام آباد کے لیے واقعی فضل مولا ہیں اور ان کی موجودگی سے ادارے کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر وہ دوبارہ ان کو لے آئے تھے, لیکن جب ان کو دوبارہ لایا گیا پھر ساتھ ہی ان کو نرم میں بھجوا دیا گیا. نرم میں بھی انہوں نے بڑے انقلابی کام کیے ڈاکٹر فضل مولا صاحب نے. تو آج کل وہ سی ڈی اے میں ہے. اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو جو ہمارا پولی کلینک ہے وہاں پہ بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. جو ایمرجنسی ہے باقی ہاسپٹل ہے چونکہ وہاں پہ جگہ کم پڑ چکی ہوئی ہے, اور پہلے کہا جا رہا تھا کہ ارجنٹینا پارک جو ہے وہ پولی کلینک کا حصہ بنا دیا جائے گا, اس سے کافی کھل جاتا ہے. لیکن پھر بعد ازاں جو ارجنٹینا پارک ہے وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ پولی کلینک کا حصہ نہیں بنایا گیا. لیکن اب ایک اور تجویز چل رہی ہے کہ پولی کلینک کے ساتھ ایمرجنسی کے ساتھ جو جڑے ہوئے 4-5 گھر ہیں, ای ٹائپ گھر ہیں, کافی رقبہ ہے ان کے پاس, کہ وہ پولی کلینک کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا سکے. لیکن آپ رقبہ جتنا مرضی بڑھا لیں, جب تک آپ اس کو سسٹمائز نہیں کریں گے, اس کا سسٹم بہتر نہیں کریں گے, مثال کے طور پہ جس طرح سی ڈی ہاسپٹل میں فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا اس طرح کے فیسیلیٹیشن سینٹر نہیں بنائیں گے, لوگ ایک نظام کے تحت وہاں پہ بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار نہیں کریں گے. تو اگر آپ جا کے دیکھیں پولی کلینک اور پیمز میں لوگ اپنی باری کے لیے ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں, گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. جو بیمار ہیں وہاں پہ وہ ان لڑائیوں سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا ہے کہ صرف باری کے لیے لوگ ایک دوسرے کا احترام بھی بھول جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پہ نئے ہاسپٹل یہاں پہ تعمیر کرے, اور ایک بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ ترنول کی طرف بننا چاہیے, ایک روات کی طرف بننا چاہیے. چونکہ اب یہ ہاسپٹل جو ہیں 3 پولی کلینک, پیمز اور سی ڈی ہاسپٹل, یہ عوام کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ مریض آتے ہیں تو ڈاکٹر بھی بیچارے گھبرا جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں سے غلطیاں ہوتی ہیں. پھر بعد ازاں خدا نخواستہ مریضوں کو جب کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے لواحقین جو ہیں وہ ڈاکٹروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام آباد کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ ہاسپٹلز کے لیے رکھے جائیں. یہاں پہ آئے سال سڑکوں کی تعمیرات ہوتی ہیں, سرکاری گھروں کی تعمیرات ہوتی ہیں, حتیٰ کہ منسٹر کالونی پہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ کروڑوں اربوں روپیہ جب تک عوام پہ خرچ نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک خاص طور پہ ہاسپٹل پہ خرچ نہیں کیا جائے گا, اس کے اچھے اثرات سامنے نہیں آئیں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ ہمارے جو ایم این اے, ایم پی اے, وزراء جو ہیں, کابینہ کے لوگ, وزراء اعظم, وہ بیرون ملک علاج کراتے ہیں, لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں عوام کے ساتھ کیا بیت رہا ہے, ان کے سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا بیت رہا ہے. اب جو بیوروکریٹ حضرات ہیں ان کا میڈیکل الاؤنس اتنا ہوتا ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ جگہ پہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. عمران خان کی حکومت نے اگرچہ ایک بہترین کام کیا, صحت کارڈ جو دیا, لیکن صحت کارڈ اگر آپ کی جیب میں ہو بھی, ڈاکٹر ہی اویلیبل نہ ہو یا ہسپتال ہی آپ کو میسر نہ ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ. تو ناظرین یہ ہر حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل بنائے جائیں, چونکہ تینوں ہاسپٹل جو ہیں اس وقت مریضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, یہ ڈاکٹر فضل مولا صاحب کا ہی کمال ہے جو سی ڈی اے میں بنا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی کمیشن کے اور نیک نیتی کے ساتھ یہ بنا دیا. اس سے پہلے پیمز میں ایک جگر ٹرانسپلانٹ سسٹم بنایا کی جو لیبارٹری لگائی گئی تھی, تو اس میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی تھی. تقریباً 50-60 کروڑ کا اس کا بجٹ بنایا گیا تھا. ناظرین وہاں سے آج تک جو مریض جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے گیا ہے وہ پھر صحت یاب نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں سے زیادہ تر مقصد اس کو بنانے کا یہ تھا کہ قومی خزانے سے پیسے نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیے جائیں. تو یہ چیزیں بھی حکومتوں کا کام ہے کہ ان پہ نظر رکھیں کہ کون سا کرپٹ ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور اس نے کہاں سے مال بنا رہا ہے. مال صرف ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں صرف سیاستدان ہی مال بناتے ہیں, ڈاکٹروں کا بھی جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ کم نہیں کرتے. تو ناظرین ڈاکٹر فضل مولا صاحب بہترین کام کر رہے ہیں, لہٰذا ان کو داد دینا بہت ضروری ہے. اور فیسیلیٹیشن سینٹر اور پھر ایک لیبارٹری کا قیام جو ہے یہ ڈاکٹر فضل مولا صاحب کے ہمیشہ کریڈٹ میں رہے گا. اور ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر فضل مولا صاحب کو یہ نیکی راس آ جائے, کیونکہ ماضی میں ان کو کبھی نیکی راس نہیں آئی, اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نیکی راس آئے نہ آئے لیکن اللہ تو اجر ضرور دے گا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.